یہ کنٹینیوٹی میں ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر ابن کثیر اور آیت 38 39 40 کو کنٹینیو کر رہے ہیں ہم سیکنڈ ٹریک میں. الضحاک reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said about the ayah وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً and fight them until there is no more fitna. کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں کہا so that there is no more shirk. تو انہوں نے ابن عباس کا کہنا یہ ہے تاکہ کوئی شرک باقی نہ رہے. Similar was said by Abu al-Aliya, Mujahid al-Hasan, Qatada al-Rabi bin Anas al-Suddi, Muqatil bin Hayyan and Zayd bin Aslam. Muhammad bin Ishaq said that he was informed from az-Zuhri, from Urwa bin az-Zubair and other scholars that hatta la takuna fitna, until there is no more fitna. تو اس کا انہوں نے کہا کہ یہ ان کو کہا گیا the fitna mentioned here means یہاں پر جو فتنہ کا ذکر ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ until no Muslim is persecuted so that he abandons his religion, تاکہ کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہ ہو کہ وہ اپنا دین چھوڑ دے. فتنہ ہے وہ. الضحاک reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said about Allah's statement وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ and the religion اور worship will all be for Allah alone. اور دین جو ہے اور بندگی جو ہے وہ صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ہو. So that توحید is practiced in sincerity with Allah. تاکہ توحید جو ہے وہ جو ہے اس کو پریکٹس کرنا ہے وہ بھی بہت ہی خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ. الحسن قتادہ ابن جریج said وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ and the religion will all be for Allah alone. اور دین جو ہے وہ پورا کے پورا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. So that لا الہ الا اللہ is proclaimed. تاکہ پھر لا الہ الا اللہ وہ ہے اس کا یعنی کہ کلمہ بلند ہو. محمد بن اشاق also commented on this ayah اور اس آیت کے اوپر انہوں نے بھی کامنٹ کیا so that توحید is practiced in sincerity towards Allah. تاکہ جو توحید ہے وہی لوگ کرے ایک اللہ کی بندگی اور وداؤٹ شرک اس میں شرک نہ کریں all the while shunning all rivals who are being worshipped besides Allah. اور جو بھی اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی بندگی کر رہے تھے وہ رائیولز ہیں تو ان سب کو چھوڑ دینا. عبد الرحمن بن زید بن اسلم said about وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ and the religion will all be for Allah alone. اور دین جو ہے کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو so that there is no more kufr. تاکہ کفر نہ ہو disbelief یعنی with your religion remains. اور تمہارے دین کے ساتھ مطلب جیسے کفر جو ہے وہ نہ رہے. There is a hadith collected in the two Sahihs that testifies to this explanation. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دونوں صحیح میں ہے یہ حدیث. امیرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ عز وجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I was commanded to fight against the people until they proclaim there is no deity worthy of worship except Allah. مجھے حکم کیا گیا تھا کہ جنگ کرو فائٹ کرو ان لوگوں کے خلاف جب تک کہ اللہ کا یہ کلمہ بلند نہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جس کی بندگی کی جائے سوا اللہ کے. If and when they say it تو جب وہ کہے اس کو they will preserve their blood and wealth from me تو ان کا خون ان کی یعنی جو بھی پراپرٹی ہے ویلتھ ہے دولت ہے وہ سب جو ہے وہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب وہ پریزرو کی جائے گی یعنی وہ مطلب اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا ایکسپٹ فار اٹس رائٹ سوائے اس کے رائٹ کے کہ جو اسلام کے اندر مطلب جو بھی شریعت کا قانون ہے اسلامک پینل کوڈ اینڈ دیئر ریکننگ از ود اللہ اور اس کا حساب جو ہے وہ تو اللہ لے گا. دا ایگزالٹڈ اینڈ موسٹ آنرڈ سبحانہ و تعالی عز و جل.
Also in the two Sahihs, اور دونوں صحیح میں یہ بھی ہے, it is recorded that Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was asked about a man who fights because he is courageous in prejudice with his people or to show off. Which of these for the cause of Allah? تو اب یہ ایک مطلب انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, the messenger of Allah was asked about a man, یعنی اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ جو جنگ کرے کیونکہ وہ بہت ہمت والا ہے, بریو کریجیس ہے, اور پھر اس کے اندر انسانوں کے ساتھ وہ تعصب بھی ہے, وہ اور یا تو اس کو مطلب شو آف کرنا ہے. تو ان میں سے کون سی چیز ہے جو اللہ کی مطلب راہ میں مطلب کی جائے, تو ان میں سے کون سی چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, he said, من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز وجل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا, whoever fights so that Allah's word is the supreme, یعنی جو بھی اس لیے قتال کر رہا ہے, جنگ کر رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو, is in the cause of Allah, وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہے, the exalted and most honored سبحان عز و جل. Allah said next, فَإِنِ انْتَهَوْا, but if they cease and desist from their kufr as a result of your fighting them, اور وہ رک جائیں اپنے کفر سے, اور even though you do not know the true reasons why they did so, اور وہ تم سے قتال سے بھی مطلب رک جائیں, اور پھر تمہیں یہ بھی پتہ نہ چلے کہ اس کا صحیح وجوہات کیا تھی, انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا, کہ تم جب ان سے قتال کر رہے ہو, جنگ کر رہے ہو, اور وہ اپنا جیسے کفر جو ہے اس سے رک جائے. تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, تو اللہ نے یہاں پر کہا آیت میں, then certainly Allah is all seer of what they do, کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ انہوں نے کیوں کیا, لیکن اللہ نے کہا کہ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں, یعنی ان کے دل کے اندر کا کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہی ہے نا, دلوں کا حال. اللہ said in similar آیا, پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا جو سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 5, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, but if they repent and perform the salah and give zakah, then leave their way free. اور اگر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو پھر چھوڑ دو ان کو, ان کا راستہ چھوڑ دو. پھر دوسری ہے کہ سورہ توبہ یہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 11, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, then they are your brethren in religion, تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں. پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 193, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, and fight them until there is no more fitna and the religion یعنی worship is for Allah alone. تو قتال کرو, جنگ کرو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, اور دین ہے, بندگی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہو. But if they cease, لیکن اگر وہ اس سے رک جاتے, let there be no transgression, پھر اس کے بعد کچھ بھی مطلب غلط چیزیں مت کرو, except against the wrongdoers, سوائے ظالمین کے. It is recorded in the Sahih that the messenger of Allah رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said to اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, کہ انہوں نے اسامہ بن زید سے کہا when he overpowered a man with his sword, کہ جب انہوں نے ایک بندے کو اپنی تلوار سے مطلب اس کی تلوار کی زد میں وہ آدمی آ گیا جس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. after that man proclaimed that there is no deity worthy of worship except Allah, کہ لا الہ الا اللہ وہ بندے نے بول دیا, تو بھی انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ, have you killed him after he proclaimed لا الہ الا اللہ, یعنی کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ بول دیا پھر بھی تم نے اسے قتل کیا. وکیف تصنع بلا الہ الا اللہ یوم القیامت,
What would you do with regard to La ilaha illallah on the day of resurrection? تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے، اسامہ بن زید سے، کہ تو پھر تم قیامت کے دن تم کیا کرو گے لا الہ الا اللہ کے تعلق سے؟ یعنی ہوئے گا نا سوال جواب. اسامہ said, او Allah's messenger, یا رسول اللہ, he only said it to save himself. اس نے صرف اپنے آپ کی جان بچانے کے لیے کلمہ بولا تھا. The messenger صلی اللہ علیہ وسلم replied, هل شققت عن قلبه? Did you cut his heart open? تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ بولا؟ The messenger kept repeating. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار 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 یہی بولتے رہے. من لقا بلا الہ الا اللہ یوم القیامت. What would you do with regard to la ilaha illallah on the day of resurrection? اتنا بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولتے ہی گئے. تم کیا کرو گے پھر قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے تعلق سے؟ Until اسامہ said, کہ اب اسامہ جو تھے ان کو بہت ہی دکھ ہوا، بہت ہی ان کو افسوس ہوا، اور انہوں نے یہ کہا, I wished I had embraced Islam only that day. کہ میں یہ امید، مطلب یہ چاہتا ہوں کہ کاش میں نے اسی دن اسلام قبول کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، یعنی تاکہ پہلے کا جو بھی گناہ وہ قتل کر دی وہ معاف ہو جائے گا نا. اللہ said next, وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. And if they turn away, اگر وہ پلٹ جاتے ہیں, then know that Allah is your protector. تو پھر جان لو کہ اللہ ہے جو تمہارا ولی, an excellent protector and an excellent helper. تمہارا سب سے بہترین پشت پناہ، حفاظت کرنے والا اور سب سے بہترین عمدہ مددگار. اللہ says, اللہ کہتا ہے, if the disbeliever persist in defying and fighting you, then know that Allah is your protector, master and supporter against your enemies. تو اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر کافر جو ہیں وہ جمے رہتے ہیں اپنی انہی حرکتوں پہ اور تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، تو جان لو کہ اللہ تمہارا سب سے بڑا پشت پناہ مددگار ہے، تمہارا مالک، تمہارا سپورٹر، سب کچھ وہی ہے. اگینسٹ یور اینیمیز، تمہارے دشمنوں کے خلاف. ویریلی، یقیناً، واٹ این ایکسیلنٹ پروٹیکٹر اینڈ واٹ این ایکسیلنٹ سپورٹر. یقیناً سب سے بہترین حفاظت کرنے والا، سب سے بہترین مددگار. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.